الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، کچھ عرصہ قبل وہابی نجیب دوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور بندہ ناچیز کی جانب سے نجیب دوخانی صاحب کی اس ویڈیو کا جواب دیا گیا۔ جب وہ جواب منظر عام پہ آیا تو وہابی دوخانی فرقہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب نے ہماری ویڈیو کے جواب میں کس بیانی خلط مبحث عیاری مکاری کا مظاہرہ کیا۔ سامعین و ناظرین، پس منظر سماعت فرما لیں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ کچھ عرصہ قبل وہابی نجیب دوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں نجیب دوخانی صاحب نے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار پہ اعتراض کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی لاجواب بے مثال کتاب جس کا نام ہے الامن والعلا، جو کہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی موجود ہے، یہاں سے ایک عبارت، ایک حوالہ پیش کیا اور اس پہ اعتراض کرتے ہوئے نجیب دوخانی صاحب نے زہریلے فتووں کی بوچھاڑ کی۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کو گستاخ صحابہ، مبغض صحابہ، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا، توہین کرنے والا قرار دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین و ناظرین، جب نجیب دوخانی صاحب کی یہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی تو ہم نے نجیب دوخانی صاحب کو ان کے اس اعتراض کا منہ توڑ جواب دیا۔ جو حقیقت حال تھی امام اہل سنت رحمہ اللہ کا، جو اس نے حوالہ پیش کیا تھا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تفصیلاً نجیب دوخانی صاحب کو جواب پیش کیا تھا، اور ہم نے ویڈیو کے آخر میں ایک حوالہ بھی پیش کیا تھا کہ جس میں وہابی نجیب دوخانی صاحب کے بزرگوں نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی نکالی تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کمینہ کہا تھا۔ جب یہ جواب نجیب دوخانی صاحب کے پاس پہنچا تو نجیب دوخانی صاحب نے ڈرامے بازی کرتے ہوئے ایک آڈیو ریکارڈ کی اور اس میں برائے نام جواب دینے کی کوشش کی۔ اس میں نجیب دوخانی صاحب نے چند باتیں کی ہیں، وہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو تھی وہ الزامی ویڈیو تھی۔ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ الزامی ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ نجیب دوخانی صاحب نے کی۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اگر وہ روایت کنز الامال شریف سے لی ہے، ہم نے چونکہ اپنی ویڈیو میں کنز الامال شریف کا ایک سکین لگایا تھا کہ جس میں وہ الفاظ موجود ہیں جو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف اور الامن والعلا میں نقل فرمائے۔ جب نجیب دوخانی صاحب کو جواب نہیں آیا اس بات کا، ہم نے حوالہ پیش کیا تو نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کنز الامال شریف کا وہ نسخہ ہمیں پیش کریں، ہم دیکھیں گے اس کی صحت کیسی ہے، اس کی سند کیسی ہے۔ یہ عقائد کی کتاب ہے، عقائد میں خبر وحد مقبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کی بے تکی باتیں کی، جہالت کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے یہ خود تسلیم کیا کہ جو اس طرح کی روایات ہیں ہمارے اکابرین نے بھی اپنی کتب میں لکھی ہیں۔ یعنی وہابی دوخانی نجیب صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی اس قسم کی روایات اپنی کتب میں نقل کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے نقل کی ہیں۔ یہ جان چھڑانے کے لیے نجیب دوخانی صاحب نے بات کی، کیونکہ نجیب دوخانی صاحب کی پوچھل پہ اس وقت
پاؤں آیا ان کی دم کے اوپر جب ہم نے نجیب دوخانی صاحب کے ایک بابے کا حوالہ پیش کیا جس میں اس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کمینہ کہا تھا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات یہ بھی کی کہ الزامی جواب کی بجائے تحقیقی جواب ہونا چاہیے۔ اس پہ پھر نجیب دوخانی صاحب نے خلط مبحث سے کام لیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کی کہ جی یہ دیکھیں بدعات وہابیہ میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ تحقیقی جواب پیش کریں، الزامی جواب ہمیں پیش نہ کریں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے حیران کن طور پہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ جی اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی صحابی کو کمینہ کہہ دیتا ہے تو ان کے ہاں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اکابرین کے اوپر سے اعتراضات اٹھا لیں تو میں یہ اعتراض اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہ بڑی حیران کن طور پہ نجیب دوخانی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ جی مجھے کوئی شرم بھی نہیں ہوگی، نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی شرم بھی نہیں ہوگی، میں اپنی توہین بھی نہیں سمجھوں گا یہ اعتراض اٹھانے میں۔ کیا مطلب؟ جو حوالہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا پیش کر کے الزام لگایا تھا، انہیں مبغض صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا، توہین کرنے والا قرار دیا تھا نعوذ باللہ، وہ اعتراض، وہ فتویٰ میں واپس لے لوں گا۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو نجیب دوخانی صاحب نے ناچیز کی ویڈیو کے جواب میں ریکارڈ کی۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پہ جو وہابی نجیب دوخانی صاحب نے یہ بات کی کہ ہماری یہ ویڈیو الزامن تھی، یہ وہابی نجیب دوخانی صاحب کا جھوٹ ہے، یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ چونکہ نجیب دوخانی صاحب جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تو نجیب دوخانی صاحب نے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ یہ ہماری ویڈیو الزامن تھی۔ آپ اگر تکلیف کر کے وہابی نجیب دوخانی صاحب کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیں جو امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ فتوے لگا رہے ہیں، زہریلے فتوے، الزام لگا رہے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا اور بے ادبی کرنے والا قرار دے رہے ہیں، یہ 4-5 منٹ کی ویڈیو ہے نجیب دوخانی صاحب کی، آپ سماعت کریں گے، اس میں نجیب دوخانی صاحب نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ ہمارا یہ حوالہ، یہ اعتراض، یہ آپ کے فلاں حوالے فلاں اعتراض کے جواب میں ہے، یہ بطور الزام اعتراض یا حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ بطور الزام حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ نجیب دوخانی صاحب نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اگر یہ بطور الزام حوالہ پیش کرتا تو ہمارے اعتراض کا ذکر کرتا، بھئی فلاں اعتراض کے جواب میں یہ حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں وہابی دوخانی فرقے کا امام المناظرین بنتے ہوئے امام اہل سنت رحمہ اللہ کا یہ حوالہ پیش کیا اور اعتراض کیا اور زہریلے فتوے لگائے۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ یہ الزامی طور پہ حوالہ تھا، یہ جھوٹ ہے نجیب دوخانی صاحب کا۔ یہ ہمارے کس اعتراض کا آپ جواب دے رہے تھے؟ کس اعتراض کے جواب میں آپ نے بطور الزام یہ حوالہ پیش کیا؟ لہٰذا اب آپ کی پوچھل پہ جب پاؤں آیا، آپ کے اکابر خود پھنستے ہیں، انہوں نے صحابی رسول کو کمینہ کہا، اب جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ جی یہ ہماری ویڈیو الزامن تھی۔ یہ وہابی نجیب دوخانی صاحب کا جھوٹ تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہابی نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ الزامی جواب کی بجائے تحقیقی جواب پیش کریں۔ پھر اس پہ ہماری کتاب سے ایک حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں تحقیقی جواب ہونا چاہیے، الزامی جواب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے ہم نے اپنی ویڈیو میں الزامی جواب پیش کرنے سے پہلے، حوالہ پیش کرنے سے پہلے، جس میں دیوبندی مولوی نے حضرت عمر بن عاص کو کمینہ کہا تھا، وہ حوالہ پیش کرنے سے پہلے ہم نے کنز الامال شریف کے حوالہ سے بات کی تھی۔ نجیب دوخانی صاحب کو کوئی جواب اس کا نہیں آیا۔ میں انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کر لیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح نجیب دوخانی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ الزامی جواب کی بجائے تحقیقی جواب پیش کریں،
اور ہمارا حوالہ، ہمارا اصول پیش کیا۔ بات یہ ہے، یہی اصول، یہی ضابطہ، قاعدہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا بھی ہے کہ الزامی جواب کی بجائے تحقیقی جواب ہونا چاہیے۔ مولوی اللہ یار خان اور وہابی دیوخانی فرقہ کے دوسرے مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ الزامی جواب کوئی معنی نہیں رکھتا، تحقیقی جواب ہونا چاہیے، یہ مناظرانہ فنکاری ہے الزامی جواب، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کے دھرم کے، فرقہ کے بڑے بڑے مولوی الزامی جواب کو نہیں مانتے۔ جب آپ کے دھرم کے، آپ کے فرقہ کے بڑے بڑے مولوی یہ کہتے ہیں کہ الزامی جواب کی بجائے تحقیقی جواب ہونا چاہیے، تو آپ کس منہ سے ہمیں الزامی جواب دیتے ہیں؟ کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو الزامن ہوتی ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا جواب الزامن ہوتا ہے۔ آپ کے دھرم کے بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں کہ الزامی جواب نہیں ہوتا، تحقیقی جواب ہونا چاہیے۔ آپ تحقیقی جواب پیش کریں، الزامی جواب پیش نہ کریں، اور ہمیں نصیحت نہ کریں۔ ہمیں نصیحت کرنے سے پہلے، ہمیں کہنے سے پہلے آپ خود اس اصول قاعدے کے اوپر عمل کریں جو آپ کے اکابرین نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ ہمیں کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں الزامی جواب آپ پیش نہ کریں؟ یہی اصول، یہی قاعدہ، یہی ضابطہ آپ کے اکابرین نے بھی لکھا ہے اپنی کتب میں، اور ادھر آپ خود بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ویڈیو، ہمارا جواب یہ الزامی ہوتا ہے۔ کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا یہ اس بات کا جواب ہو گیا، کہہ رہے تھے کہ جی الزامی جواب نہیں ہونا چاہیے، تحقیقی جواب ہونا چاہیے۔ آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی صاحب کا یہ کہنا کہ کوئی تحقیقی جواب دیں، بات یہ ہے، ہم نے کنز الامال شریف کے حوالہ سے بھی گفتگو کی تھی۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کنز الامال شریف سے۔ پہلا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ ناقل ہیں۔ وہابی دیوخانی فرقے کا اصول ہے کہ جب ناقل حوالہ پیش کر دے تو وہ بریء الذمہ ہو جاتا ہے، لہٰذا امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں تخریج کے اندر کنز الامال شریف کا حوالہ ہے، ہمارے سامنے وہ نسخہ رکھیں، ہم دیکھیں گے اس کی صحت کیسی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کنز الامال شریف کا سکین اپنی ویڈیو پہ لگایا تھا، جس میں واضح طور پہ الفاظ ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں اضرب ابن الامین۔ یہ کنز الامال شریف یہ ہم نے سکین لگایا تھا، شاید نجیب دیوخانی صاحب کو نظر نہیں آیا، چونکہ امام المناظرین بننے کا بھوت سوار ہے حضرت پہ۔ اضرب ابن الامین یہ الفاظ ہیں کنز الامال شریف میں۔ نجیب دیوخانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں تخریج کی گئی کنز الامال کا حوالہ دیا، جس فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 سے جناب نجیب دیوخانی صاحب حوالہ پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں تخریج کے اندر کنز الامال شریف کا نام لیا گیا ہے۔ اسی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 پہ جہاں کنز الامال لکھا ہوا ہے، وہیں ایک نام اور بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ کن کا ہے؟ وہ ہے امام عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الحکم، یہ نام لکھا ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے، یہ ذرا آپ سماعت فرما لیں، فتوح مصر و اخباریہ، یہ کتاب کا نام ہے ابن الحکم۔ ان کی جو یہ کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے جو الفاظ نقل فرمائے، آپ سماعت فرمائیں، لکھتے ہیں وَيَقُولُ عُمَرُ اضرب ابن الیمین، یہاں پر اکرمین کے لفظ نہیں ہے، ایک بار پھر سن لیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ عُمَرُ اضرب ابن الیمین۔ کنز الامال شریف یہ انشاءاللہ میں سکین بڑی احتیاط کے ساتھ لگوا دوں گا تاکہ نجیب دیوخانی صاحب کو اچھی طرح نظر آ جائیں۔ یہ دو حوالہ جات میں نے پیش کیے، میرے پاس اور بھی حوالہ جات ہیں، انشاءاللہ العزیز ضرورت پڑی اور نجیب دیوخانی صاحب نے اس پہ کوئی بک بک
کی تو انشاءاللہ العزیز منہ توڑ جواب دوں گا۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو حوالہ نقل کیا کنز العمال شریف سے، پہلی بات یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ ناقل ہیں، حوالہ پیش کر دیا، وہابی دیوبندی اصول کے مطابق بری ذمہ ہو گئے، ان پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، لہٰذا نجیب دوخانی صاحب کی یہ بک بک اور بکواسیں کرنا اور یہ زہریلے فتوے لگانا یہ غلط ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کنز العمال اور امام ابن الحکم کی کتاب سے یہ حوالہ نقل کیا، ان کے بھی میں سکین انشاءاللہ العزیز بڑی احتیاط کے ساتھ میں لگوا دوں گا۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا یہ احتیاط ہے حد درجے کا، یہ ادب ہے صحابی رسول کا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جب یہ روایت نقل کی تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لئیمین کا ترجمہ نہیں کیا۔ ہم نے نشاندہی کی تھی کہ نجیب دخانی صاحب کو اسی لیے مکر سے کام لینا پڑا، عیاری مکاری کس بیانی سے کام لینا پڑا۔ نجیب دخانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہر بندہ جانتا ہے عربی میں لئیم کمینے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کمینہ لئیم کا ترجمہ نہیں کیا، آپ نے لئیم کو لئیم ہی رکھا۔ یہ نجیب دخانی صاحب کی بدبختی ہے، جہالت ہے، اس کی کس بیانی ہے، دھوکہ دہی ہے، عیاری مکاری ہے کہ اس نے لئیم کا ترجمہ خود کمینہ کیا اور صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق استعمال کیا۔ اس لفظ کمینہ کا انتساب خود نجیب دخانی نے کیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لئیم کا ترجمہ کمینہ نہیں کیا، لئیم ہی برقرار رکھا۔ یہ حد درجہ ادب ہے، احتیاط ہے۔ نجیب دخانی صاحب اس بات کو ہضم کر گئے، اس بات کا نجیب دخانی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا آگے سے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے لائیں کنز العمال کا نسخہ، ہم اس کی صحت دیکھیں گے، یہ کس درجے کی ہے، خبر واحد عقائد کے باب میں وہ حجت نہیں ہوتی۔ وہ نجیب دخانی صاحب کنز العمال کی صحت، روایت کی صحت یہ بعد کا مسئلہ ہے، اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ العزیز ضرورت پڑی تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے جو تمہارے زہریلے فتوے ہیں ان کی زد سے اپنی اکابرین کی گردنوں کو تو چھڑوا لیں، یہ بعد میں بتائیں گے کہ یہ کون سی روایت ہے اور امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہاں پر کیوں نقل کیا اور محل استدلال کیا ہے۔ یہ بھی تم نے خیانت کی ہے، یہ ذرا آپ سنیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی عقیدے کی کتاب ہے لہٰذا یہ حجت نہیں بن سکتی، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس کو اپنے دلائل کی تائید میں پیش کیا ہے، جی یہ تائید میں پیش کیا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے۔ اچھا پھر محل استدلال کیا ہے؟ یہ نجیب دخانی صاحب کا مکر، جھوٹ، خلط مبحث ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ جہاں سے یہ حوالہ پیش کر رہا تھا فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 614، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مطلب تو حدیث کے اتنے ہی لفظوں سے ہو گیا۔ وہ کون سے لفظ ہیں؟ وہ لفظ یہ تھے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس مصری شخص نے پناہ مانگی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو نے سچی جائے پناہ کی پناہ لی۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے سچی جائے پناہ کی پناہ لی۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، فرمایا ہمارا مطلب تو حدیث کے اتنے ہی لفظوں سے ہو گیا۔ یہ محل استدلال ہے، یہ آپ کی اس بات کا جواب کہ اس کی صحت کیسی ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں ہم دیکھیں گے اس کی صحت کیسی ہے۔ پہلے جو تو نے بکواس کی ہے، بک بک کی ہے، اس سے اپنی جان چھڑا اور اپنے اکابرین کی جان چھڑا۔ یہ آپ کی اس بات کا جواب ہو گیا کہ کنز العمال شریف کا نسخہ دکھائیں۔ نمبر 4، وہابی نجیب دخانی صاحب نے یہ بات خود تسلیم کی کہ ہمارے اکابرین نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ جب تمہارے اکابرین نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں تو پھر دوسروں پہ بکواس کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اکابرین کے گند کو صاف کریں۔ تمہارے گھر کے اصول ہیں کہ پہلے اپنے گند کو صاف کرنا چاہیے، دوسروں پہ بکواس کرنے سے قبل، اعتراض کرنے سے قبل، زہریلے فتوے لگانے سے قبل اپنے گھر کے گند کو صاف کرے۔ خود تسلیم کر رہا ہے اور
میں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کے اکابرین نے کیا کیا لکھا ہے۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بعض صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، ان کی شان میں نازیبہ جملے کہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ یہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی 4 باتوں کا جواب۔ 5ویں نمبر پہ نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات کی کہ جی یہ اعتراضات اٹھا لیں تو میں اپنا یہ اعتراض واپس لے لوں گا، اٹھا لوں گا، اور اس میں اپنی توہین بھی نہیں سمجھوں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بے شرم آدمی ہے، بے حیا آدمی ہے، اور امام المناظرین بننے کا بھوت سوار ہے اس کے سر پہ۔ بات یہ ہے کہ نجیب دوخانی صاحب کی ساری کوشش، ساری توجہ، یہ ساری جو محنت کرتا ہے اس بات کے اوپر ہے کہ کسی طرح عوام سے ان کے اکابرین کا گند چھپ جائے، عوام کی توجہ ان کے اکابرین کے گند کے اوپر، گستاخانہ عبارات کے اوپر، کفریہ عبارات کے اوپر نہ جائے۔ بھئی یہ کسی طرح یہ اعتراضات واپس لے لیں اور ہمارے اکابرین کا دامن صاف ہو جائے۔ بھئی کفر کو کفر نہ کہیں تو کیا کہیں، گستاخانہ عبارات کو گستاخانہ نہ کہیں تو کیا کہیں، وہ کیسے صاف ہو سکتی ہیں؟ ہم کوئی نجیب دوخانی صاحب کی طرح بے حیا بے شرم تو نہیں، یہ کہہ دیں کہ جی آپ فلانا اعتراض اٹھا لیں، ہم ڈھمکانا اعتراض واپس لے لیں گے۔ اب اعتراض واپس لینے کا مقصد یہ ہوا کہ وہابی دوخانی فرقہ میں، وہابی دوخانی دھرم میں اگر کوئی بندہ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمینہ کہہ دے، ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر یہ اپنے اس عشق میں سچے ہوتے، اپنی اس بات میں یہ سچے ہوتے تو کبھی یہ بات نہ کرتا، یہ زہر کا پیالہ پی لیتا، یہ مر جاتا، لیکن کبھی یہ بات نہ کرتا کہ آپ یہ اعتراضات اٹھا لیں تو میں یہ اعتراض واپس لے لوں گا۔ وہ جو صحابی کی توہین تھی تیرے مطابق، صحابی کی بے ادبی تھی تیرے مطابق، وہ جو تیرے فتوے تھے کہ یہ صحابہ کا بے ادب ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کا مبغض ہے، وہ فتوے کدھر جائیں گے؟ تمہارے فتووں کی اتنی حیثیت ہے، اتنی اوقات ہے، کوئی اگر آج تمہارے اکابرین کے کفر اور گند سے نگاہیں پھیر لے، تمام کے تمام فتوے تم اٹھا لو گے۔ یہ سارا کچھ تمہارا کھیل تمہارے اکابرین کے لیے، یہی اوقات، یہی حیثیت ہے تمہارے فتووں کی۔ ہم اگر آج تمہارے اکابرین کی کفریہ عبارات، گستاخانہ عبارات سے نگاہیں پھیر لیں، اعتراضات اٹھا لیں، یہ جو تمہارے زہریلے فتوے ہیں، غلط فتوے، ہم تو کہتے ہیں غلط ہیں، تمہارے نزدیک تمہارے فتووں کی حیثیت کیا ہوگی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سارا کھیل، سارا کام ان کے اکابرین کے لیے۔ یہ بات نجیب دوخانی کبھی نہ کرتا، یہ مجبور ہو گیا یہ بات کرنے پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے حوالہ ہی ایسا پیش کیا تھا کہ جس نے نجیب دوخانی صاحب کو اس بات پہ مجبور کیا کہ نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں آپ یہ اعتراضات واپس لے لیں، میں یہ اعتراض واپس لے لوں گا۔ وہ حوالہ کیا تھا؟ وہ حوالہ حیات الصحابہ، جس میں مولوی یوسف نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لفظ کمینہ لکھا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو نہیں لکھا تھا، آپ نے لئیم کو برقرار رکھا، اور پھر ہم نے حوالے بھی پیش کیے کہاں سے نقل کیا، مولوی یوسف نے تو کمینہ لکھ دیا۔ یہ حوالہ ایسا ہے کہ جس نے دیوبندیت کو زمین بوس کر دیا، اسی لیے نجیب دوخانی یہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، یہ ہے وہابی نجیب دوخانی صاحب کی اس آڈیو کا جواب کہ نجیب دوخانی صاحب جس میں ہماری ویڈیو کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیو کا جواب دے رہے ہیں۔